بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ سب ٹھیک ہوں گے، امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی عید بھی آ گئی ہے، عید کے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، تو اللہ خیر سے لائے۔ یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے، یہ 10 دن جو جا رہے ہیں یہ تو بہت ہی برکتوں والے ہیں، تو بہت ہی جو بھی دعا مانگے اس مہینے میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جی میں ایک لہسن ڈالا ہے، ایک پیاز ڈالا ہے، تو اس کے اندر جی یہ میں نے سوکھا دھنیا، یہ بادیان کے پھول اور الائچی، زیرہ، یہ ساری چیزیں مسالے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیے ہیں یخنی کے اندر۔ تو اس کی میں نے یخنی نکالنی شروع کر دی ہے، یعنی کہ یہ اوپر رکھ دیا ہے یخنی کے لیے، اس کی یخنی نکل آئے گی۔ اور یہ میں نے چھوٹی الائچی بھی اس کے اندر ایڈ کی ہیں، تو اس کی یخنی نکالنے لگی ہوں۔ یہ مرغے کے چاول بنانے لگی ہوں، ویسے ایسے ہی مٹن کے اور بیف کے بھی ایسے ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں تو چکن کے بنا رہی ہوں، ویسے بیف اور مٹن کے بھی ایسے ہی چاول بنتے ہیں، وہ بھی بالکل یہی طریقہ ہے بنانے کا، اور ایسے ہی بنتے ہیں اور بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ یخنی والے چاول تو سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، مگر میں نے فرسٹ ٹائم یہ مرغے کے جو یخنی والے چاول ہیں یہ میں نے فرسٹ ٹائم بنائے ہیں۔ پہلے میں نے بنائے ہیں تو بیف کے اور مٹن کے ہی بناتی ہوں، میں اس کے کم ہی بنائے ہیں، میں نے بنائے ہی نہیں ہیں۔ آج پہلی دفعہ میں نے کہا چلو میں بھی یہ یخنی نکال کے تو یہ چاول بناتی ہوں۔ چکن کی یخنی کیسے بنتے ہیں یہ چکن کی یخنی والے چاول، تو میں نے اس لیے میں نے کہا چلو میں بناتی ہوں، بنا کے تو دیکھتی ہوں آج یہ چکن والے چاول بھی کھا کے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں۔ اب میں چولہے کے اوپر رکھ دی ہے یخنی نکالنی، اتنی دیر میں یہ یخنی نکل جائے گی، تو پھر یہ میں دوسرا اس کا کروں گی، یہ پیاز وغیرہ براؤن کر کے پھر اس کے اندر چکن وغیرہ بعد میں ڈالوں گی، اتنی دیر یخنی بن جائے۔ اور جی سرگودا میں بہت گرمی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ، باہر نکلنا ہی نہیں جاتا، میرا دل ہی نہیں کرتا میں باہر جاؤں اور سبزی کوئی لے کے آؤں۔ تو یہ امتیاز جو ہے مال جو ہے ہمارے بالکل ساتھ ہے، اس کی دیوار میرے پاس ہے، مال بالکل میرے ساتھ ہے۔ ہم تو باہر سے جاتے بھی نہیں ہیں، اندر سے ہی ہم چلے جاتے ہیں، گیٹ ہے اندر سے بھی، تو ہم رستہ بنا ہوا ہے، ہم تو اندر سے انٹر ہو جاتی ہیں، مگر پھر بھی گرمی بہت ہوتی ہے، تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں جاؤں اور سبزی جا کے لاؤں، کیونکہ میں روزانہ ہی جاتی ہوں سبزی لینے، کیونکہ امتیاز مال میرے ساتھ ہے بالکل، تو پھر میں کہتی ہوں ضروری اتنی سبزیاں لے آ کے بہی کرنی، جب ہمارے ساتھ ہی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، پھر میں لے آتی ہوں جا کے سبزی۔ تو روزانہ میرا دل نہیں کرتا اس ٹائم جانے کو، کیونکہ ہم اٹھتے ہیں 11 بجے اٹھتے ہیں، تو 11 ساڑھے 11 ہو جاتے ہیں، تو پھر اس ٹائم تو دوپہر ہو جاتی ہے، دھوپ کافی نکل آتی ہے، تو باہر جانے کو دل نہیں کرتا۔ میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں شام کو سبزی لے آؤں، تو صبح کو پھر وہ جانے سے پہلے ہی وہ پکا لے۔ جب سبزی لینے جاؤں گی اور آؤں گی اتنی دیر میں گیس آ جاتی ہے، پھر گیس جو ہوتی ہے وہ جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کھانا بنا رہی ہوں تو گیس چلی گئی ہے، پھر سلنڈر کے اوپر رکھ کے تو پھر دم دینا پڑتا ہے اس کو، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پہلے ہی سبزی لے آؤں، شام کو ہی لے آؤں، جہاں پھر جو بچوں سے پوچھتی ہوں کیا پکانا ہے، پھر ان کی وجہ سے میں جو وہ کہتے ہیں تو وہ میں پکا لیتی ہوں، ان سے پوچھ کے پکاتی ہوں۔ تو یہ جی گوشت جو ہے یہ چکن کا گل چکا تھا، اور اب اس کی یخنی جو ہے وہ میں چھان لیتی ہوں، اور اس کو پھر میں نکال کے اور پھر اس کے اندر پیاز ڈال کے اس کو بھونتی ہوں، اور پھر اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے میں نے چاول بنائے تھے، اور بنے اچھے تھے، بڑے مزے کے بنے تھے، یخنی والے چاول بہت مزے کے بنے تھے۔ اچھا یہی اسی طرح ہی مٹن کی بنتی ہے، اسی طرح ہی بیف کی بنتی ہے یخنی، اسی طرح ہی میں نے آج چکن کی بنائی ہے، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ چکن کھاتا ہے، نہ مٹن کھاتا ہے نہ بیف کھاتا ہے، مجھے یہ مجبوری ہوتی ہے، تو میں پھر کہتی ہوں اگر میں مٹن والے بنا لے تو پھر میں اس کا کیا کروں گی، یہ کھائے گا نہیں۔ مجھے تو مٹن پسند ہے، میں تو زیادہ شوق سے کھاتی ہوں مٹن والے چاول ہوں، مٹن کا نمکین گوشت ہو، مجھے مٹن پسند ہے، بچوں کو نہیں مٹن پسند، بچے تو کھاتے ہیں صرف چکن، تو پھر مجھے چکن کی مجبوری، میرا بیٹا جو ہے وہ کھاتے ہی چکن ہے۔ اب
ہم نے قربانی دینی ہے تو ہمارے گھر میں یہی بات چل رہی ہے کہ اگر آپ نے مرغا کھانا ہے تو پھر ہم نے قربانی مرغے کی دینی ہے، کیونکہ ہم مرغا ایک مرغا سب کو دے دیں گے۔ 100 مرغا منگواتی ہوں میں کہ میں لوگوں میں بانٹ دیتی ہوں، کیونکہ تم نے تو کھانا نہیں ہوتا، تو اس کو شوق اتنا ہے نا کہ آپ بکرے لے کے آئیں، ویڑ لے کے آئیں، بکرے لے کے آئیں، ویڑ لے کے آئیں، اتنا اس کو شوق ہے نا کہ یہ ابھی لا دیں۔ میں نہیں لے کے آ رہی کہ گند اتنا ادھر کافی ہو جانا ہے بکروں کا، تو بکرے ہی بکرے ہو جانے ہیں، بچے ہی بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں بکروں کے پاس، اور پٹھوں کا گند، مینگنوں کا، پیشاب کی بدبو۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ 1-2 دن پہلے نہ صرف ہم لے کے آئیں گے۔ اب ہم نے یہ بچہ میرا آج بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں، ہم اتوار والے دن جائیں گے تو دیکھ کے نا، کیونکہ ہم نے نا 5 بکرے لے کے آنے ہیں، تو ہم نے دیکھ کے لا رہے ہیں کہ کیسے جو بھی مناسب ریٹ کے ملے۔ اگر کٹھی 5 مل گئے تو سب سے اچھی بات ہے، تو اگر نہ ملے تو جیسے اچھے بکرے ملتے گئے تو پھر ہم لے کے آتی ہیں۔ تو اتوار والے دن ہم جائیں گی، میری باجی اور میں، کیونکہ باجی میری بھی، وہ بھی سارے باہر ہوتے ہیں، میرا میاں بھی باہر ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی چیز لا کے دینے والا نہیں ہے، بکرے وغیرہ نا منڈی سے ہمیں کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، تو پھر باجی اور میں اور بچے سب جاتے ہیں منڈی میں، دیکھ کے ہم لے کے آتی ہیں، پھر پھرا کے کہ کہاں اچھا بکرا ملے گا ہمیں۔ تو میرے بیٹے کا تو یہ خواہش تھا کہ بھی ہم نا ویڑا کریں، مگر ہم نے ویڑا کرنا کیا ہے، ہم کھاتی نہیں ہیں بڑا گوشت، چھوٹا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ تو پھر میرا بیٹا کہہ رہا تھا، تو پھر ہم نے اس کو بولا ہے کہ اگر آپ نے بکرا کھانا ہے تب ہم نے قربانی کرنی ہے، نہیں تو ہم مرغے کی قربانی کر دیں گے۔ اس کے ساتھ مزاح لگے ہوئے تھے سارے۔ وہ اب کہہ رہا تھا کہ جاؤ میرے لیے ماما مرغا لاؤ، میرے لیے مرغا لا کے رکھ دو، میں نے مرغا ہی کھانا ہے تو آپ نے گوشت کھانا ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، اس دفعہ آپ مرغا نہیں کھاؤ گے، آپ گوشت ہی کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بکرا لے کے آؤ، ویڑ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ۔ تو ہم نے اس دفعہ صرف نا ویڑ نہیں کرنی، ہم نے بکرا ہی کرنا ہے، کیونکہ بکرا ہی ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ جی میں نے اپنا گوشت ڈال دیا اس کے اندر، گوشت کو بھون رہی ہوں، اب اچھے طریقے سے گوشت بھون جائے گا تو پھر اس کو پانی، وہ یخنی والا جو میں نے یخنی نکالی ہوئی ہے وہی سارا پانی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی، تو پھر چاول ڈال دوں گی، اور چاول کے بعد دم، اور دم کے بعد چاول تیار، ایسے ہوں گے۔ تو یہ چاول بہت مزے کے بنے تھے، اور واقعی ہی یہ یخنی والے چاول اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو مسالے ڈالے ہوتے ہیں پھر اس کو چھاننی کے ساتھ چھانا جاتا ہے، تو اس کا جو یخنی ہے، یہ جو مسالوں کی بھی یخنی ہوتی ہے، یہ سارا ٹیسٹ جو مسالوں کا ہے یہ یخنی کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ بھی مزے کے بنتے ہیں۔ پھر ہے تو گوشت ہی ہے نا، تو اس کے اندر میں نے ایک چکن کیوب بھی ڈالا ہے، اس لیے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا آئے، مگر واقعی اس کا اچھا آیا تھا، ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا، اور مزے کے بنے تھے یہ چاول۔ تو اس لیے نا میں اس کو نا مسالے وغیرہ جو ہے نا وہ ساتھ ہی ڈال دیے ہیں، بعد میں بھی ڈالے تھے اس کے اندر، کالی مرچ، گرم مسالہ، زیرہ پیسا ہوا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا، اس سے اس کا ٹیسٹ زیادہ بڑھتا ہے اور مزے کے بنتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو جی ایسے کر دیا، اب کیونکہ پانی جو گرم ہے وہ ابھی ایک ابالا آئے گا، اس کا گوشت پہلے سے گلا ہوا ہے، تو یہ جلدی سے چاول بن گئے تھے، اور چاول میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں، اور چاول بہت اچھے بنے ہیں۔ کچھ آج کل میں گھر بھی صاف کر رہی ہوں، صفائی کروا رہی ہوں، سارے پورے گھر کی صفائی کروا رہی ہوں، تو آج بھی ہم کام کرتی رہی ہیں، تو کل بھی کچن صاف کروں گی، 7 لاکھ کے ہیلپر میری ساتھ ہوتی ہے، تو پھر بھی کچن صاف کروایا میں نے آج سارا، تھوڑا سا رہتا ہے، آدھا کیا آدھا رہ رہا ہے، تو روزانہ یہ کام کرتی ہوں، تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ عید آئی ہے گھر صاف کر دیں، اور پھر میں نے بس جلدی سے کہتی ہوں جو بن جائے نا وہی صحیح ہے، پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ چاول جلدی سے بن جائیں گے، یہی بنا لیتے ہیں، یہی کھا لیتے ہیں ہم، تو مزے کے بنے تھے۔ میرے بیٹے نے ساتھ کا رائتا بنا کے رکھنا، اسکول گیا تھا، اس کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، آج کہہ رہا تھا رائتا بنا کے رکھنا،
اور ماما ساتھ کوک کی بوتل منگوا کے رکھنا، تو تب میں نے آ کے کھانے ہیں۔ اب دیکھو جی چاول یہ بن گئے ہیں، بس اب اس کو میں 10 منٹ اس کو دم دیتی ہوں، دم کے بعد اس کو اٹھاتی ہوں، تو پھر دیکھنا آپ یہ چاول کتنے اچھے اور کتنے مزے کے اور کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں، بالکل کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں، اتنے اچھے یہ چاول بنے تھے۔ میں ہلکی سی اس کی لائٹ کر دی اب چاولوں کی، یہ دیکھیں جی چاول تیار، یہ دیکھیں بالکل۔ اچھا ایک بات ہے، میرے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں، جوڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، چاول مزے کے بنتے ہیں۔ مجھے خود بھی چاول نہ کھلے کھلا پسند ہے، مجھے جڑا ہوا چاول نہیں پسند۔ مجھے شکر ہے اللہ کا کہ چاول اچھے بنانے آ جاتے ہیں، جڑے ہوئے نہیں مجھے پسند، نا کھلے کھلے سے اور پکے پکے سے ہوں، یہ بھی نہ ہو کہ کچے چاول اتار دیں کھلے کھلے سے۔ میرے چاول صحیح گلے ہوتے ہیں اور مزے کے بنتے ہیں۔ اور یہ جی میں اپنے پلیٹ تیار کر رہی ہوں، اور میں یہ کھا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ چاول کیسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ میں اپنے لیے پلیٹ تیار کر رہی ہوں، تو میں نے کہا یہ چیک کرتی ہوں، تو پھر لے کے جاتی ہوں اندر، بیٹھ کے نا ڈائننگ پہ کھا لیتی ہوں۔ تو آپ کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، بیل بٹن پریس کر دیا کرو۔ تو جب آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ چلیں جی آپ ویڈیو بنائیں، تو نہیں تو پھر میں کم ہی ویڈیو بناتی ہوں۔ میں کہتی ہوں نہیں، اب میں روزانہ بنایا کروں گی، بس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی بنا رہتا ہے تو پھر بنتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ حافظ، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت ہے۔ اور چاول میرے بہت اچھے بنے ہیں، اور آپ نے بھی بالکل یہ ریسپی جو فالو کرنی ہے، اور آپ بتانا کہ کتنے اچھے بنے۔ تو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی میں بنانے لگی ہوں، وہ بھی آپ فالو کرنا۔ تو میں اب وہ بھی شورٹ ڈالوں گی اب ٹک ٹاک پہ بھی، تو وہ بھی آپ فالو کرنا۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک